کو مانو بھابھی کو مت مانو. وجہ کیا ہے؟ آؤ ذرا یہ میرے ہاتھ میں یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی رسول صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 1 حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اکان النبی یقرأ فی الظہر والعصر، اور حضور عصر اور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں. قل تو راوی کہتے ہیں بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ تو کیا کہتے ہیں؟ کالا بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، اور ہم نماز پڑھتے تھے ہماری نظریں والضحیٰ کے مکھڑے پہ لگی، حضور کی داڑھی ہلتی تھی، ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ مصطفیٰ کریم قرات فرما رہے ہیں. ہمارا جھگڑا اس میں ہے کہ یہ عبادت گستاخانہ ہے یا نہیں. ادھر کہتے ہو ہمارا نہیں ہے، لگاؤ فتویٰ اگر تمہارا نہیں ہے. اور جہاں یا سید احمد کا ہے نا، سید احمد نے لکھی ہے، لگاؤ فتویٰ، کہہ دو یہ بات کفری ہے. جھگڑا ادھر ہی ختم کرتے ہیں. کہہ دو یہ بات کفری ہے. مولوی صاحب اکھاں میں لاؤ سونے ہو، کہہ دو یہ بات کفری ہے. وہ بعد میں ہم دکھائیں گے کہ سید احمد کون ہے. وہ میں بعد میں دکھائیں گے سید احمد کون ہے. آؤ سنو، یہ انہوں نے اعتراض، مولوی صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی کہ جب میں نے ان بھائی صاحب نے بھابھی آپ کو کہہ دیا تھا. آپ کے خود سنا اللہ صاحب کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جو سید احمد کے ماننے والے ہیں، کون جی؟ سید احمد کے ماننے والے ہیں. یہ جو وہابی کا لفظ ہے یہ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے. مولوی صاحب وہابی کا لفظ اہل حدیثوں کے ساتھ لگ گیا ہے. اور تو میں نہ ثابت کیتا تو پھر گل ہے. آؤ اب میں دکھاتا ہوں کہ صراط مستقیم یہ کس کی ہے. یہ آپ نے بہار شریعت کا غلط حوالہ پیش کیا، جہاں نہیں چھوٹ سکتی پوری پڑھی. میں دکھاتا ہوں، سنو. جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل، حال میں یہ جس کو مصنف لکھ رہا ہے، حال میں وہابیہ نے، وہابی کہے کہ وہابی تسی ہو کہ نہیں ہو؟ یہ بارش کی صفحہ نمبر 51 یہ کہتے ہیں کہ حال میں وہابیہ نے، اور وہابی مان گیا کہ اسی بھی وہابیاں، حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی اکرم کی شان میں جو گستاخیاں بکی ہیں غیر مقلدین سے ثابت نہیں، باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں. اور ان کے حال برداشت، ان کے حال اشہد دیوبندی کفروں میں وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر قائلوں کو کافر جاننے اور ان کی نسبت حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی خاموش بھائی آپ بیٹھیں، آپ بولیں. بات یہ ہے، بات برداشت کرو نا. بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے آپ کی، یہ اشاعت السنہ وہابی نہیں ہے. یہ انگریزوں سے یہ چٹھی نمبر کتنی ہے ذرا اس کو تو دیکھو میری جان ہے. یہ چٹھی نمبر کتنی ہے؟ 1857 3 دسمبر 1886. انگریزوں کو درخواست دے کر تم نے کہا سانو لوگ وہابی کہہ کے مار چھڑیا نے، ساڈا نام اہل حدیث رکھو. ہمارا اختلاف مصطلح ان اہل حدیثوں سے نہیں جن کو محدثین کہتے ہیں. ہمارا اختلاف انہا وہابیاں نہ لے، انہا مستاخہ نہ لے. اگلی بات یہ کہ صراط مستقیم کس کی ہے؟ سونے پھر دل تے ہاتھ رکھی. یہ انہوں نے کہا تھا نا صراط مستقیم نہیں ہے ہماری. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، فتاوی ثنائیہ. یہ فتاوی ثنائیہ میں دکھاتا ہوں، یہ دکھاتا ہوں. اور یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ جی دکھاتا ہوں، فتاوی ثنائیہ صفحہ 97 لکھتے ہیں ان کی تصنیف علاوہ تقویت الایمان کے اور صراط مستقیم اور منصب امامت کے دوسری بھی ہے. یہ حیات طیبہ، توجہ جی دکھاتے ہیں، یہ حیات طیبہ، یہ لکھنے والے مرزا حیرت دہلوی، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی زندگی کے حالات پر سب سے مبسوط اور سب سے جامع کتاب ہے. اس میں وہ مولانا صاحب ان کی تصانیف مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ صفحہ نمبر 360 اس پر وہ جہاں ان کی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں آپ کی تیسری کتاب آپ کی صراط مستقیم ہے.
وہ سید احمد کے نام سے منسوب ہے، مگر دراصل یہ پیارے شہید کی لکھی ہے، پیارے شہید کی لکھی ہے، پیارے شہید کی لکھی ہے۔ تحریک اہل حدیث، کتاب تحریک اہل حدیث، ان کی جہاں لسٹ لکھی ہے کتابیں کون کون سی لکھی، وہاں پر لکھتے ہیں یک روزہ ابکار صراط مستقیم، لاؤ ایتھے کیمرہ پتہ چلے، لاؤ بھاگیا تمہیں یہ دکھائیں نہیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، میر ابراہیم میر سیالکوٹی آپ کا بہت بڑا عالم اور مناظر ہے، اس کی کتاب صفحہ نمبر 470، اس کے اوپر جہاں یہ لسٹ لکھی ہے نا کہ اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ صراط مستقیم بھی ان کی تصنیف ہے۔ کتنے حوالے دیے جی؟ 5 ان کی معتبر کتابوں کے حوالے دیے۔ اس کے علاوہ دکھاؤ ذرا مجھے وہ فتاوی نظیریہ بھی دکھاؤ۔ فتاوی نظیریہ میں 2 جگہ پر لکھا ہے صراط مستقیم سید شاہ اسماعیل دہلوی کی ہے۔ اور پھر سنو آخری بات، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ صراط مستقیم کس نے لکھی ہے، ہمیں اس سے غرض ہے جو عبارت لکھی ہے یہ کفریہ ہے۔ فتویٰ لگاؤ اس پر، ہماری شرطوں میں یہ موجود ہے کہ آپ کو حکم شرعی واضح کرنا ہوگا۔ شرط پڑھو، شرط پڑھو صدر صاحب، شرط پڑھو، شرطوں میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، مناظر بول رہے ہیں، اسی طرح پکارا جاتا ہے، اوے کر کے پکارا جاتا ہے، اور پھر میں اوے تینوں بھی کر کے پکارا یہ طریقہ ٹھیک ہے، گستاخ ہے وہ اوے کر کے ہی پکارا جائے گا۔ دنیا جہاں کا بدترین گستاخ رضا خانی، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے پہلی ہی نشست میں اپنوں کو بھول گئے ہو، اپنے باپ کو بھول گئے ہو، پہلی نشست میں اسماعیل دہلوی کا انکار کر دیا، اب یہ تمہارے اپنوں کو نہیں پتا۔ ہمارے ڈیڈی نہیں، تمہارے داداؤں نے لکھا ہمارے ڈیڈی ہے، غلام ہوگا تو مان لو۔ اپنی زبان کو گزام دو، اپنی زبان کو گزام دو، اپنی زبان کو یہ نہیں بیٹھے تھے ختم ہونے کر دیتی بھی بھابیاں اوے کر کے پکارا گے، یہ اخلاق دے اندر ہے۔ پہلی گل ایک گل میری سن لو، میں جی گفتگو کی سی کہ تسی گفتگو جس طریقے کا بھی مرضی کرو، ایک منٹ ماں بیٹھ کی گل نہیں نا چھوڑو، ہاں آپ کو بولا لگا ہے، آپ نے ہمارے رسول اللہ کو کیا کہا ہے؟ آپ کے نہیں، ہمارے رسول اللہ۔ دنیا دیکھ رہی ہے مولوی صاحب کو کہنے سے کتنا بڑا دکھ ہوا ہے، ہمارے رسول اللہ کو کہیں کہ ان کا خیال